جزوی نبی نہیں، سلاسون دجالون کذابون، میرے بعد 30 ایسے دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ یہ گمان کریں گے، دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن لوگوں سن لو وہ کائنات کے سب سے بڑے کذاب اور دجال لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توصیف، ستائش اور شان بیان کرتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر کے جاتے، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد وقتدوا باللذین من بعدی، تم میرے بعد ابو بکر کی پیروی کرنا، تم میرے بعد عمر فاروق کی پیروی کرنا۔ پرسنالٹی وہ جسے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑے، اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ عمرے کا احرام باندھا، جا کے کھولا، میاں بیوی آپس میں مقاربت کرنے لگے، مارکیٹ کے اندر تھوڑا بہت کام بھی کر لیا۔ اجتہاد کی بنیاد پہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی۔ بیٹا کھڑا ہوا، ابا جی امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ رسول اللہ کے خلیفہ آپ، میں آپ کا بیٹا، میرے باپ آپ، عزت کے لائق آپ، احترام کے لائق آپ، لیکن سنو یہ دین محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین عمر فاروق کا دین نہیں۔ مرضی کونین کے امام کی چلے گی، مرضی او بولے مرضی، بڑی پگڑی والے کی مرضی نہیں، بڑے جبے والے کی بڑی مرضی نہیں چلے گی۔ دستار کے ہر بیچ کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ کوئی بہت بڑی پگڑی باندھ کے، بہت بڑا جبہ پہن کے ہمیں یہ کہے آؤ دربار پہ مشکل کشائی کے لیے، آؤ دربار پہ غیر کی طرف حاجت روائی کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، مرادیں پوری کرنے کے لیے، امیدیں اور منتیں مانگنے اور مقبول کروانے کے لیے ہم حق بجانب ہیں۔ اگر عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ سکتے ہیں، تو قوم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ایسے مولوی صاحب کو جو خدا کے در کو چھوڑ کے کسی غیر کے در کی طرف حاجت روائی کے لیے بلاتا ہے، اعلان اعلان کہے دین رب کا اور رب کے رسول کا۔ مولوی صاحب دین آپ کا نہیں، آپ کے باپ کا نہیں، یہ مذہبی اجارہ داری نہیں، کسی کی خواہش کی بنیاد پہ، تمنا، آرزو اور جستجو کی بنیاد پہ کونین کے امام کے دین میں تبدیلی کرنے کے ہم قائل نہیں۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ سب سے بڑی امانت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی وہ عقیدہ توحید کی امانت تھی۔ لوگوں مجھے اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، مقصد ریزن سبب یہ ہے انخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ میں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے پروردگار بندگان کی غلامی پہ لے۔ میں اپنی عبادت کا داعی نہیں، غور سے سنو، دین اللہ کے رسول کا اسوہ نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیز ساتھیو، مجھے سارے اپنے دل سے پوچھ کے بتلائیے، صدیق اکبر کے لیے نمونہ کون ہے؟ اونچی آواز سے، صدیق اکبر کی ذات گرامی کے لیے نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ صدیق اکبر کی ذات گرامی انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر نبیوں کے بعد اگر سب سے بڑی اور معزز ترین پرسنالٹی ہے بالاتفاق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسنالٹی۔ حضرت ابو بکر صدیق صاحب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت کائنات کے انتقال کی خبر پہنچی، تشریف لائے، رحمت کائنات کے جسد اطہر کو 2 دھاری چادر سے ڈھانپا گیا، چادر سائیڈ پہ کی، رحمت کائنات کے ماتھا اطہر پہ بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد ماتھا مبارک چومنے کے بعد ایک جملہ کہا، لا یجمع اللہ علیک موتتین،
اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بار کا دنیا سے جانا اللہ نے آپ پہ نہیں لکھا تھا، آپ نے دنیا سے 1 بار ہی جانا تھا، اور وہ وقت آپ پہ آ چکا۔ باہر نکلے، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ایمان، اسلام، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید جنہیں حاصل، اسلام کے اندر واضح نصوص جن کی خلافت کے بارے پہلا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اعلان کیا کرتا ہے، لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو اللہ کو پوجتا تھا، جو اللہ کا پجاری تھا، جسے یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، سب سے آخری وصیت جو منظر عام پہ آئی، مشہور وصیت، وہ معاذ بن جبل کو ہے۔ کس کو ہے؟ حضرت معاذ بن جبل۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ، یمن کی طرف جاؤ، ممکن ہے جب تم واپس آؤ میری اور تیری ملاقات نہ ہو، ممکن ہے انت تمر علی خبری، آج میں زندہ یہاں موجود ہوں، لیکن جب تو یمن سے واپس آئے، تو یہاں سے گزرے اور تیرا گزر میرے پاس سے نہ ہو بلکہ میری قبر کے قریب سے ہو۔ یہ وہ آخری وصیت کے جملے تھے جو حضرت معاذ بن جبل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ کیا پابند کیا؟ چادر لے کے آنا لا سکتے تھے، دل گردہ سینے سے نکال کر کے لگا سکتے تھے، جسے گھر چھوڑنا آتا ہے، جسے دودھ پیتے بچے دینے آتے، جو تلواروں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے ہیں، جنہیں یہ معلوم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک انصاری صحابی، رحمت کائنات نے مجھے بھیجا غزوہ احد کے دن کہ جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ، وہ میرا دفاع کر رہے تھے، اپنی چھاتی تان کے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینے سے، اگر زندہ دیکھو تو سلام کہو، شہادت میں پاؤ تو آگے خبر دو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، میں جب گیا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، وہ انصاری صحابی آخری سانسیں لے رہے تھے، میں نے جا کے کہا کونین کے امام آپ کو سلام کہتے، رحمت کائنات آپ کو سلام کہتے۔ ان کے چہرے پہ تکلیف کے باوجود مسکراہٹ آئی، رحمت کائنات کے سلام کو سن کر کے انہوں نے خوشی محسوس کی، کہنے لگے کہیں روح جان کف سے انصری سے پرواز نہ کر جائے، میری روح نکلنے سے پہلے اپنا پیغام بعد میں دینا، میرا پیغام سن لو، میرے گھر والوں کو جا کر کے پابند کرنا کہ تمہارا باپ میرے بھائیوں کو یہ کہنا، تمہارا بھائی تمہیں پابند کر کے گیا ہے کہ تمہارے جیتے جی کونین کے امام کی ذات گرامی کو کوئی بری آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے، جو آخری سانس میں بھی یہ پیغام دے۔ خواتین میدان میں آئیں، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی بفری شیرنی کی طرح تلوار پکڑ کے میدان میں اتری، احد کی طرف جا رہی ہیں، لوگوں نے بتلایا تیرے چچے شہید کیے گئے، تیرے 2 بھائیوں کے بازو کاٹے گئے، پوچھا، بتایا، کہا بفرے ہوئے انداز میں کہ میں تم سے کونین کے امام کی خیریت دریافت کرتی ہوں اور تم آگے سے مجھے میرے بھائیوں اور میرے چچوں کی بات بتلاتی۔ ایک کہنے والے نے کہا تیرا ماموں بھی کاٹ دیا گیا، ایک نے بتلایا تیرا والد بھی، اتنے میں کونین کے امام کے رخ زیبا پہ نظر پڑتی ہے۔ حضرات میں بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، اس تمہید کے بعد کوئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اسماء بنت یزید السکن اپنے خاندان کی قربانی دے کے جب کونین کے امام کے چہرے اطہر کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ کلو مصیبت بعدک جلالو، میں بھی، میری ماں باپ بھی، میرے بچے بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، اے کونین کے امام، اگر آپ سلامت ہیں تو میرا کچھ نہیں لٹا بلکہ میرا سب کچھ بچ چکا۔ جنہیں یہ کرنا آتا تھا وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ رحمت کائنات علیہ السلام کی ذات نمونہ حضرت قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے
فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے لیے محمد کی قبر بھی نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری تاریخ انسانیت میں ایک نبی کی قبر اتفاق کے ساتھ کسی اختلاف کے بغیر سلامت ہے, جس میں کسی کو شک نہیں, وہ محمد رسول اللہ کی قبر مبارک ہے. جناب قاسم فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد کی ذات. تمہارے لیے قبر کون سی نمونہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نمونہ. فرماتے تھے کہ میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منت کر کے دروازہ کھلوایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے کونین کے امام کی قبر کی زیارت کی. وہ اونٹ کی کوہان کی طرح تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی اور لوگوں وہ قبر کچی تھی. تمہارے لیے محمد کی قبر نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم ہم دل سے یہ دعا کرتے اے اللہ ہمیں وہ خاتمہ نصیب فرما جو خاتمہ تو نے کونین کے امام کو نصیب فرمایا. ہم تو اپنے مرنے والوں پہ یہ دعا مانگتے ہیں, سارے مانگیے بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ. اللہ نام تیرا, اللہ نام تیرا, طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرات ہم نے آج تک خدا کے در کو چھوڑ کے کبھی کسی غیر کے در کی طرف نہیں بلایا. ہم اسی مقصد اسی منہج پہ کام کر رہے ہیں جس مقصد اور منہج کی تکمیل کے لیے خدا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. لِكُلٍّ شَعَرْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے شریعتیں بنائی, ہم نے منہاج بنائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت کے درمیان رسول مبعوث کیے, ہم نے رسول بھیجے. رسول بھیجنے کا مرکزی اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو آ کے کہا ہے میری قوم سجدے کے لائق صرف ایک اللہ. اماموں کی بے شک بجا ہے, اطاعت کے لائق صرف مصطفیٰ ہے. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. ایک اونٹ کونین کے امام کی بارگاہ میں آیا, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اس نے کونین کے امام کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا, بل بلا کے رویا, اپنا سر رحمت کائنات کے قدمین شریفین میں رکھا. شکایت اپنی عرضی وہ رحمت کائنات کے گوش گزار کی. آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا مر رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس اونٹ نے تیری شکایت لگائی, تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے, آرام کے لیے وقت اسے تھوڑا دیتا ہے. آئندہ کے بعد یہ شکایت نہ آئے, آئندہ کے بعد یہ شکایت نہ آئے. ایک صحابی کا اونٹ بکھرا اور وہ جسے کہتے شتر بے مہار ہوا. اونٹ کا کینا شتر کینا, یہ ضرب المثل بڑا مشہور ہے. قابو نہیں آ رہا تھا, بکھرا ہوا تھا. کئی لوگ اس نے زخمی کیے. رحمت کائنات کو پتا چلا, آپ تشریف لے گئے. ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول جانور ہے, حیوان ہے, اسے کیا پتا کہ سامنے کون ہے, بکھرا ہوا ہے, 2-4 بندے ڈیفالٹر کر چکا, زخمی کر چکا. رحمت کائنات نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, اسے سارا پتا ہے کہ میں محمد کون ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب اس اونٹ کے باڑے کے اندر داخل ہوئے, روایات کے اندر موجود وہ اونٹ رحمت کائنات کے قدمین شریفین کی طرف بڑھا. رحمت کائنات کے قدموں کے سامنے اس نے سر جھکایا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. صحابہ نے یہ 2-3 جب منظر دیکھے, کونین کے امام سے کہا اللہ کے رسول جب اونٹ آپ کے سامنے جھکتا ہے, اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے, ہمارا بھی جی چاہتا ہے آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم اپنے سروں کو آپ کے قدمین شریفین میں رکھیں. ہمارا جی چاہتا ہے کونین کے امام کو سب سے زیادہ اگر کسی کی خواہشیں محترم تھیں وہ صحابہ کی خواہشیں تھیں, وہ صحابہ کے ارادے تھے. لیکن جب صحابہ نے یہ بات کی, اس خواہش کا اظہار کیا, رحمت کائنات کے چہرے اطہر پہ سرخی کودنے لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام احمرت وجنتہ, آپ کے گال مبارک
پھڑانے لگے. رحمت کائنات غضب غصے اور جوش میں آئے. فرمایا تم خدا کا حق مجھ محمد کو دینے کی بات کرتے ہو, اور لوگوں مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں انسان کے جھکے ہوئے سر کو جو کسی غیر کے در پہ جھکا ہے اٹھا کر کے خدا کے در پہ جھکاؤں. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے. اور تم نے کیا دین کا کام کیا ہے؟ تم نے عقیدت کے نام پہ, جب کونین کے امام نے روکا, کونین کے امام نے روکا, خواہش میری نہیں, خواہش آپ کی نہیں, مرضی میری نہیں, دین میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. لوگوں کیا تمہارے پاس ایسی اتھارٹی ہے, ایسے لوگوں سے تمہارا تعلق ہے کہ جو محمد کے دین میں اضافے کے لیے تمہیں کچھ خاص اختیارات دے دیتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات کی چوکھٹ کی صحیح ذمہ داری کے جو حقوق ہیں وہ میں آپ نے انشاءاللہ پورے کرنے. اس قافلہ حق کا ہم نے ساتھ دینا. یہ عظمت توحید کانفرنس محترم جناب قاری عبد المتین صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ قبر منور فرمائے, جائیے جا کر کے دیکھیے, جائیے قلعہ کالر والا کے قریب جو قبرستان ہے, اللہ کے اس ولی کی قبر. حضرات جتنی عقیدت لوگ ان سے رکھتے ہیں اور جس طرح ان کا خاتمہ اخیر ہوا, اہل حدیث چاندی کیا سونے کی قبر بھی بنا سکتے تھے. مرضی اپنی نہیں, بات مرضی کی, بات مرضی کی نہیں, بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. یہاں کہیں کس نام پہ, غلام فرید کے نام پہ, جو بزرگ اللہ کی طرف بلاتے رہے, کشف المحجوب کا مطالعہ کر لیتے, اس کے صفحات پڑھ لیتے, اس میں عثمان علی الحجویری کا وہ رویا ہوا لکھا ہوا بیان دیکھ لیتے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے مجھے داتا کہنے والوں ڈر جاؤ, داتا صرف اللہ کی ذات ہے. تم اپنی مرضی سے لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. رحمت کائنات کو بے شمار انبیاء کو نام لے کر کے قرآن مجید نے واضح یہ پیغام دیا, عبادت, الوہیت, سجدہ, رکوع اور عبادت کی تعظیم صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے, یاد کیجئے, میں بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں. آخری وقت تھا, حضرت موہبہ, سب کہیے رضی اللہ تعالی, حضرت موہبہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فضل ابن عباس, حضرت عباس, حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین, کونین کے امام کے فرمان کو مشترکہ طور پہ مختلف طرق سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنی وفات حضرت عیاض سے 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے یا دونوں دن ہی, 3 دن پہلے بھی 1 دن پہلے بھی خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری قبر پہ کبھی عبادت نہ ہو, میری عبادت نہ ہو, میری قبر کی پوجا نہ ہو, میری قبر کو اللہ سجدہ گاہ نہ بنانا. میری قبر پہ سجدہ, وہ بولیں میری قبر پہ سجدہ, اگر سجدہ جائز ہوتا کونین کے امام پابند کر کے جاتے, دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی, عفیفہ کائنات روزانہ کرتی, صدیق اکبر کرتے, 27 مہینے حکومت رہی, کوئی چادر, کوئی عرس کی تقریب. حضرات دین اپنی مرضی کا نام نہیں. او میرے بھولے مسلمانوں, آؤ غور کرو, کسی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق نہ کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار 10 سال رہا, کسی قسم کا ایسا مرحلہ نہیں آیا
جو آپ نے اپنی آنکھوں سے پچھلے دن لاہور کے ایک بہت بڑے عرس پہ 3 دن لگاتار آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم یہ کونین کے امام کا دین نہیں ہے۔ ہم تو ان علماء کا احسان نہیں دے سکتے، ان اللہ والوں کا احسان نہیں دے سکتے۔ اب تو بات کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، آج سے 20-30 سال پہلے یہ توحید کے نقارے بجانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ایک اللہ کی دعوت دینا، اس پہ ماریں پڑتی تھیں، اس سے ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، اور ہم بھی یہ کہنے لگ گئے کہ کچھ کرارا ہو جائے، خطیب شیریں بیاں صاحب کچھ فلاں موضوع پہ ہو جائے، امی ابا بہت کچھ ہم نے بولا، بہت کچھ ہم نے سنا۔ دوسروں کے جب تذکرے ہوئے لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا، جب اکیلے ایک اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوا منتظمین کہنے لگے ہاتھ ہولا رکھیں، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ حضرات آئیے، کائنات کو مشکلوں سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ توحید کا اعلان ہے، جس اعلان کو کرنے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ رحمت کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے خزانے تمہارے قدموں میں رکھ دیے جائیں گے اگر تم سچے دل سے یہ اعلان کر دو کہ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف ایک اللہ ہے، عبادت ریاضت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا تَطْرُونِي كَمَا اُطْرِيَ عیسیٰ ابن مریم۔ لوگوں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کر کے انہیں ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، تم مجھے اللہ کے برابر نہ کھڑا کرنا، اللہ کا حصہ نہ قرار دینا، بلکہ تم نے جب بھی مجھے کہنا ہے عبداللہ کہنا ہے، میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، لیکن رحمت کائنات اس وقت تک رحلت فرما چکے تھے۔ فرمایا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگوں سنو، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابند کر کے گئے تھے، اے معاذ ابن جبل میرے جانے کے بعد رب کے قرآن اور مجھ محمد کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تجھے کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے۔ یہ درس تھا، انہوں نے لوگوں کو کس طرف لگا دیا؟ سجدہ، عبادت، ریاضت۔ رحمت کائنات کی حیات طیبہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہے کہ کسی نے آ کر کے سجدہ کیا ہو؟ بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی ہے، اللہ کے رسول آپ اجازت برحمت فرمائیے، ہم ہلکا سا چبوترا اونچا آپ کے لیے بنا دیتے ہیں، آپ اونچے چبوترے پہ بیٹھیے، تشریف رکھیے، تاکہ باہر سے آنے والے کو پتہ چل جائے یہ جو اونچے چبوترے پہ تشریف فرما ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کونین کے امام نے فرمایا، نا میرے صحابہ، میں اللہ کا عبد نبی، میں اس کا بندہ نبی، میں غلام نبی، فرشتے آئے کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے کر کے آئے، اے اللہ کے رسول بتلائیے بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی بننا چاہتے ہو؟ میں نے کائنات کے خزانوں کو ٹھکرا کر کے کہا، اے پاک پروردگار میں بادشاہ نبی نہیں بلکہ میں تیرا غلام عبد نبی بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا اللہ مشکل کشا، حاجت روا تو ہے، میری نمازوں میں، میری عبادتوں میں، میرے سفر میں، میری ہجرت میں، میرے جہاد میں، میرے گھر میں، میرے سونے سے پہلے، میرے سونے کے بعد، اگر میری زبان پہ ہے اللہ تو ہی تو ہے، میں تیرے نام کے لیے جی رہا ہوں، مجھے تیرے نام کی فکر ہے، میں تیرے نام کے پھریرے لہرانے کے لیے کائنات میں آیا ہوں، اے اللہ تیرے نام کے جو پھریرے میں نے لہرائے ہیں، اے پاک پروردگار ان پھریروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اپنی ذات کی دعوت دی، یہ کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجائے اور وہ اس تاج سج جانے کے بعد لوگوں کو کہے
کہ لوگوں اب تم نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی بلکہ میری بندگی کرنی ہے. فرمایا یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے, تو کسی مولوی کی بھی یہ شان نہیں, کسی دستار والے کی بھی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے ممبر و محراب کا تقدس سونپے اور وہ اس پہ بیٹھ کر کے یہ کہے کہ بابا جی کی کرامتیں یہ ہیں, لوگوں اگر فیض چاہتے ہو تو قطاریں بنا کر کے یہاں سجدہ کرو. یہ کسی اہل علم کی شان بھی نہیں. سب سے بڑا کسی شخص کا نقصان یہ ہے کہ اس سے عقیدہ توحید چھن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کے ہر شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے جس نے 2 گناہ نہیں کیے ہوں گے. کتنے گناہ؟ اونچی آواز. کتنے گناہ؟ تھک گئے ہیں تو بس کرتا ہوں چونکہ میں بھی تھکنے کے قریب ہوں. کتنے گناہ؟ 2 گناہ. جس شخص نے زندگی میں 2 گناہ نہیں کیے بالآخر سزا بھی ہو سکتی ہے, ہلکا پھلکا اسے اللہ جو چاہے معاف بھی کر سکتا ہے, وہ بندہ عذاب کے اندر گرفتار بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ بالآخر اسے جنت عطا فرمائیں گے جس نے 2 گناہ نہیں کیے. کتنے گناہ؟ نمبر 1, جس نے ساری زندگی کبھی شرک نہ کیا ہو, ساری زندگی کبھی, اور اگر ہو گیا تو مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے معاملے کو کلیئر کر لیا. نمبر 2, جس کے ہاتھ کسی مظلوم کے خون سے آلود نہ ہوئے ہوں, جس نے زندگی میں کبھی کوئی مرڈر اور قتل نہ کیا ہو. میرے صحابہ, جس بندے کا نام آیا مال ان 2 گناہوں سے بچ گیا, بالآخر کونین کا امام یہ فرماتا ہے کہ اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. کائنات میں 2 بڑے گناہ, ایک حقوق اللہ میں, دوسرا حقوق العباد میں. چوری ڈکیتی کے نام پہ یا کسی دوسرے نام پہ کسی انسان کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لینا, یہ انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ شرک. عزیزوں ساتھیوں, وہ کون سی بشارتیں ہیں. اگر عقیدے میں شرک آیا, انسان یقینی لازمی طور پہ پیغمبر کی زبان آپ کے فرمودات کی روشنی میں جہنمی ٹھہرا, وہ کون سی بشارتیں ہیں جو سجدہ کروا کے یہ دیتے ہیں, جو غیر کے در کی طرف لا کے یہ دیتے ہیں. 1 دانہ, 1 پلیٹ, 1 درہم, 1 دینار, جو کچھ بھی دینا ہے صرف اور صرف کس کے نام کا؟ او بولیں کس کے نام کا؟ کس کے نام کا؟ اللہ کے نام کا. قرآن مجید میں ہے کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو ھذا لشرکائنا, یہ ہمارے شریکوں کے لیے اور یہ اللہ کے لیے. ھذا خلق اللہ, زمین اللہ کی, غور فرمائیے, ستارے اللہ کے, سڑکیں اللہ کی, تم اللہ کے, تمہارے ہاتھ اللہ کے, تمہاری آنکھیں اللہ کی, تمہارے کان اللہ کے, پاؤں اللہ کے, منہ ہلنے والا دانت اللہ کے, روٹی جو تم کھا رہے ہو اللہ کی, زمین اللہ کی, پانی دیا اللہ کا, آنکھوں کا نور اللہ کا, چہرے پہ خوبصورتی دی ہوئی اللہ کی. ھذا خلق اللہ, پہاڑ اللہ کے, یہ ہوائیں چلنے والی اللہ کی ذات. ھذا خلق اللہ. لوگوں یہ تو ہیں میری چیزیں, بولیے یہ تو ہیں, او بولیں تو صحیح, یہ تو ہیں خلق اللہ. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, اگر میرے علاوہ انہوں نے کچھ بنایا ہے تو مجھے دکھاؤ. فارونی, دکھاؤ مجھے, تمہیں چیلنج ہے, لاؤ کچھ. انہوں نے ایک مکھی بنائی ہو. ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له لن يخلقوا ذبابا نکرا, ذبابا نکرا, یہ سارے مل کر کے مکھی کیا, مکھی کا کوئی حصہ بھی بنا سکتے نہیں. قرآن کہتا ہے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, اور تم ایک کے در پہ لائن بنا کے سجدے میں پڑے ہوئے ہو, یہ سارے مل جائیں اپنی قبر پہ بیٹھی مکھی کو اڑا سکتے. کتنی بڑی عقیدہ ہے توحید کی دولت, جو دولت انسان کو دلیر کرتی, اللہ سے تعلق کو او میرے عزیز مضبوط کرتی. کونین کے امام نے فرمایا میرے صحابہ, میرے اس امتی کو میرا سلام کہنا,
مجھ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو خوشخبری دینا جس کے والدین کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے، جنہیں خود عقیدہ توحید نصیب ہو جائے، اور جن کی اولاد کو عقیدہ توحید نصیب ہو جائے، خود عقیدہ توحید پہ ہو، والدین عقیدہ توحید پہ ہوں، اور آگے اولاد بھی عقیدہ توحید پہ ہو، مجھ محمد کی طرف سے اسے کامیابی کی مبارکباد دینا۔ ملٹی نیشنل کمپنی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے تو بندہ کامیاب نہیں ہے، کوئی تھنک ٹینک گینز بک کے اندر نام آئے تو بندہ کامیاب نہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے فون آئے بندہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہے جسے کونین کا امام کامیاب قرار دے۔ فرمایا میرے صحابہ میری امت کے اس شخص کو میری طرف سے بشارت پیش کرنا جس نے اس گھر میں آنکھ کھولی، ماں بھی توحید والی، باپ بھی توحید والا، خود بھی توحید والا، بیوی بھی توحید والی، بیٹے بھی توحید والے، بیٹیاں بھی توحید والی، بیٹوں کی شادی کی توحید والی لے کر کے آیا، بیٹی کی شادی کی توحید والے کے گھر گئی، جس کو یہ توحید نصیب ہو گئی، مجھ محمد کا اس بندے کو سلام کہنا۔ لائیے کوئی ایک حدیث اس جیسا سلام کونین کے امام نے کسی اور کو بھیجا، اس طرح کی عزت افزائی کسی اور کی ہوئی ہو۔ حضرات یہ عقیدہ اللہ کی ذات پہ مضبوط ایمان۔ آخری بات سنیے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا پرچار، عقیدہ توحید، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں یہ میرا راستہ ہے اور میں اس راستے پہ کھڑا ہو کے بلاتا کس کی طرف ہوں؟ اللہ کی طرف۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اگر جنہیں تم پوچھ رہے ہو انہوں نے کچھ بنایا ہے تو مجھے اللہ کو دکھاؤ۔ اگر یہ سارے مل جائیں لن یخلقوا ذبابا، مکھی بنا سکتے؟ اگلا ترجمہ سنیں گے آپ کو مزہ آئے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، اور لوگوں مکھی ان سے کچھ چھین کر کے لے جائے یہ تو چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، لیکن اللہ فرماتے مجھے اللہ کو تم سے شکوہ ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، چھوڑا تو کس کو چھوڑا، جھکے تو کس کے در پہ جھکے، بے وفائی کی تو کس سے کی، وفادار بنے تو کس سے بنے، اسی کا کھا کے، اسی کے دیے گئے دل سے جی کے، اسی کے جہاں میں رہ کے۔ جس باپ کے گھر میں آنکھ کھولو، کیا کبھی کوئی غیرت مند دیکھا ہے کہ باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو باپ کہے؟ کیا تم نے کبھی اس حد تک بے انصافی کرنے کی جرت کی ہے؟ میرے جہاں اور میری کائنات میں رہ کے مجھے چھوڑ کے اوروں کو مشکل کشا بھی کہتے ہو، داتا دستگیر بھی کہتے ہو، رنج بخش گنج بخش بھی کہتے ہو، فیض عالم بھی کہتے ہو، مظہر نور خدا بھی کہتے ہو۔ میں پھر تمہیں توبہ کا موقع دیتا ہوں، ہے کوئی میرے جیسا لے کے آؤ۔ جب یہ سارے نہیں تھے میں اللہ تھا، جب یہ سارے نہیں ہوں گے میں ایک اکیلا اللہ ہوں گا۔ جب ساری کائنات مٹ جائے گی اللہ کائنات کو مخاطب کر کے کہیں گے یا ارض این اشجارو کی و این انہارو کی، اے زمین تجھ پہ نہریں چلتی تھی کہاں ہیں، تجھ پہ کالونیاں تھی کہاں ہیں، تبدل الارض غیر الارض، زمین کی شکل تبدیل کر دی جائے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس زمین کو مکے مار مار کے فرشتے بالکل ملیا میٹ کر کے، اس کے نظام کو درہم برہم کر کے، اس کے پہاڑوں کو روئی کے گالے بنا کر کے اسے پنج کر کے رکھ دیں گے۔ زمین و آسمان کو اللہ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اپنی انگلی پہ لپیٹ کر کے کہے گا اَيْنَ الْمُلُوكُ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، اَيْنَ أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ، بادشاہوں کے بیٹے گدی نشین کہاں ہیں؟ یا ملک الموت، اے ملک الموت مجھے بچا، ما بقی علی الخلائق، کائنات میں کون جی رہا ہے،
ملک الموت کہتا ہے اللہ سب مر گئے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال. او بولیں ذو الجلال والاکرام. توحید کا ایک لمحہ صدیوں کی ریاضتوں پہ بھاری ہے. یہ عظمت توحید کانفرنس میں آپ بیٹھے, اللہ اس سٹیج کو لگانے والوں کی قبریں جنت کا باغ بنائے. این الملوک این الجبابرہ این ابناء الجبابرہ. بڑے بڑے جابر کلغیوں والے اے ملک الموت مجھے بتا جی رہے. اللہ سب مر گئے. اسرافیل زندہ ہیں, میکائیل زندہ ہیں, اور جبرائیل زندہ ہیں. اقبض ارواحہن, اے ملک الموت ان کی روحوں کو قبض کر. تینوں بڑے فرشتوں کی روحیں قبض کی جائیں گی. اے ملک الموت مجھے بتا کون جی رہا ہے. ہمیں مرے ہوئے صدیاں بیت جائیں گی, قبروں کے نشان درہم برہم ہو جائیں گے, یہاں رولوں کی طرح پنج کر کے رکھ دیا جائے گا. رہے نام صرف ایک اللہ کا, کوئی پگڑی والا نہیں, کوئی کلے والا نہیں, حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر صرف ایک اللہ. یا اللہ انت الحی القیوم وانا عبدک رذیل بین یدیک یا اللہ. اے اللہ سب مر گئے, صدیاں بیت گئیں, نظام درہم برہم ہو چکا ہے, کوئی مکان نہیں, کوئی مکین نہیں, ہوئے لا مکان. لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نا کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. تماشے سے باہر آ. اے اللہ تو حی اور قیوم ہے, سب مر گئے, میں تیرا رذیل بندہ بین یدیک یا اللہ. اللہ میں تیرے سامنے, میں اکیلا اور باقی تیری ذات ہمیشہ سے ہے اور تو نے ہمیشہ رہ. اللہ جلال میں آ کے فرمائیں گے مت یا ملک الموت, اے ملک الموت تو بھی مر, کائنات کی روحوں کو قبض کرنے والے تو بھی مر. ملک الموت بھی مرے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم لمن الملک اليوم. او کوئی بولے آج بادشاہت کس کی ہے, او کوئی کرنی والا آئے, کوئی بھرنی والا آئے, کوئی میرے جیسا بنانے والا آئے, جو میں نے بنایا اس جیسا تخلیق کرنے والا ہے. سناٹا, خاموشی, کوئی جواب نہیں. 3 بار اللہ آواز لگاتے ہیں لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم. جب کوئی آواز نہیں آتا اللہ خود جواب دیتے ہیں الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج بادشاہت صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ ایک اکیلے. اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. آج میں اکیلا بادشاہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا. مجھے چھوڑ کے اوروں کی طرف جانے والے آئیں کہاں ہیں؟ عزیزو ساتھیو, وہ دن مبارکباد کا دن ہوگا اس کے لیے جس کا سر سوائے خدا کے کہیں اور نہیں جھکا. جسے مشکلیں آئیں, مصیبتیں آئیں, غم آئے, رنج آئے, بیٹے مرے, بیٹیاں مری, لوگوں نے کہا سختی ہے, فلاں کے در چوکھٹ پہ جاؤ, کہا ایسے عقیدے سے میں مر جانا بہتر سمجھتا ہوں, یہ وقت بیدار آئے گا. توحید تو یہ ہے, خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. ساری کائنات ناراض ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں, اللہ ناراض نہ ہو. اور بولیں اللہ, اے میرے اللہ تو ہم سے راضی رہنا. اے میرے پاک اللہ, میں نے جو کہا, میرے احباب نے جو سنا ہے,
اسے اپنی جناب میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے توحید والے والدین کے گھر میں آنکھیں کھولی، اگر ہمارے والدین سے کوئی ایسی بات ہوئی جو توحید کے منافی تھی اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو توحید کا سپاہی بنانا تاکہ ہمیں تیرے حبیب کی وہ بشارت ملے جس میں اللہ کے رسول نے توحید والے خاندان کو مبارکباد دی ہے۔ اے اللہ اس پروگرام کو چلانے والوں کو آباد شاداب رکھ، ایک ایک معاون منتظم کو آباد رکھ، اس کی کاوش صحیح کو قبول فرما۔ تیرے رسول کا فرمان ہے لِن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم، کہ ایک بندے سے اگر کسی کو ہدایت مل گئی اللہ اس کی بخشش کا سامان کر دیں گے۔ اللہ پتہ نہیں یہاں سے جو گفتگو ہمارے زعماء خطبہ کریں گے کتنوں کی ہدایت اور ایمان کی تازگی کا سماں ہوگا۔ اللہ جو چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو موجود ہیں استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے نام پہ جڑ جانے کی توفیق دے۔ اللہ عقیدہ توحید کے علم پہ ہمیں اکٹھا فرما، اس جھنڈے کو تھامنے کی توفیق دے۔ یہ جتنے نوجوان یہاں دین کے کام کے لیے تعاون کرتے ہیں اللہ ان کی نوجوانیوں میں برکت دے۔ یہ جتنے اسٹیج پہ علماء بیٹھے اللہ ان کے خیر کے کام کو قبول فرما کے ان کے حوصلوں کو بلند فرما، کبھی پریشانی ان کے قریب نہ آئے، توحید کے اس پرچار کو قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک ونشهد ان محمدا عبدک ورسولک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اعظم کی والدہ بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ جتنے بیمار ہیں جس کے والدین بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ بیمار ہم ہوتے ہیں، شفائیں تو عطا کرتا ہے، گناہ ہم کرتے ہیں اللہ معاف تو کرتا ہے، تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے پلڑے میں کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم تجھے اپنا مشکل کشا مانتے، تیرے دربار پہ سجدے کی تلقین کرتے ہیں، تیرے دربار کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکنے کو اے پاک پروردگار ہم شرک اور کفر سمجھتے ہیں۔ ایسا دن ہماری زندگی میں آئے ہم اس سے پہلے تو اس سے موت مانگتے ہیں، اور وہ موت جو شرک سے پہلے آئے اللہ ہم اس موت کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ ہمیں توحید پہ زندہ رکھ، توحید کا خاتمہ ہو قیامت کے دن ہمیں اللہ موحدین کی صف میں کھڑا کرنا۔ توحید کی برکت سے، توحید کی عظمت کی برکت سے ہماری انسانی لغزشوں کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔